الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 محرم الحرام بدھ کا دن ہے۔ آج کے دن آپ کے لیے ایک ایسا عمل لائی ہوں، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 2 نام پڑھ لیں گے تو اس تسبیح کی برکت سے آپ جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا کر دے گا۔ آپ کی برسوں سے جو حاجتیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی اس وظیفے کی برکت سے قبول ہو جائیں گی، اور اللہ پاک آپ کو غیب سے اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی تو رزق میں اضافہ ہی ہوگا، رزق کبھی بھی کم نہ ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا جاؤ میرے اس بندے کے لیے رزق کا انتظام کر دو۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، آج 3 محرم الحرام بدھ کا دن ہے اور بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ تو بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ آج آپ اس تسبیح کو ضرور پڑھ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ برسوں کی آپ کی جو حاجتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو غیب سے رزق کی دولت عطا فرما دے گا، آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام ہو جائیں گے۔ میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، قرض ہے بڑھتا جا رہا ہے، کم ہونے کا نام نہیں لے رہا، جو قرض خواہ ہیں وہ دروازہ کھٹکھٹا کر تھک چکے ہیں، لیکن آپ کے پاس رزق کا کوئی ایسا انتظام ہی نہیں کہ آپ ان کی رقم واپس لوٹا سکیں۔ گھر کے کونے کونے میں تنگ دستی ہے، ختم نہیں ہو رہی ہے، ہر طرف سے مایوسی چھا چکی ہے، جو بھی کاروبار کرتے ہیں اس میں بندشیں آ جاتی ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، نحوستیں اور بے برکتی ہے۔ تو اس وظیفے سے گھر کے کونے کونے سے نحوستیں اور بے برکتی ختم ہو جائے گی، اور گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی موسلا دھار بارشیں برسنا شروع ہو جائے گی۔ اور جس گھر میں محرم کے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو میں کہوں گی کہ اس تسبیح کو جو آج ہی آپ پڑھ لیں، اگر آپ کسی بھی وجہ سے آج نہ پڑھ پائیں تو آپ اس تسبیح کو کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، 2 دن بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، تو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ محرم کے مہینے میں کسی بھی دن اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن ماہ محرم میں آپ نے اس تسبیح کو ضرور پڑھ لینا ہے۔ اس تسبیح کو آپ نے ہرگز نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے سارے دکھ درد تکلیفیں ختم ہو جائیں، بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہو جائیں، رزق کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، تو ماہ محرم الحرام کی آج بدھ کے دن آپ یہ عمل ضرور کر لیں، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ زندگی میں تمام درد تکلیفیں، مشکلات اور الجھنیں ختم ہو جائیں گی، بیماریاں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایسی زندگی اگر ہے کہ جس میں آپ کو کسی کا محتاج بننا پڑ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مانگنا پڑ رہا ہے، تو آپ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، بس اللہ کی ذات کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا لیں، سجدہ ریز ہو جائیں، انشاءاللہ زندگی کی تمام الجھنوں اور مشکلات سے نجات عطا ہو جائے گی، قرض سے، تنگ دستی سے، غربت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرما دے گا، اور جس زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی ایسی زندگی عطا فرمائے گا۔ جس زندگی میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جس زندگی میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ یہ جو ماہ محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے، یہ بہت ہی برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے، بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی ہی قبولیت کی ہے۔ تو آپ اپنی قبولیت کروانا چاہتے ہیں تو آج کے دن یہ عمل ضرور کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ رمضان المبارک کے بعد افضل روزے محرم کے روزے ہیں۔ اس کے علاوہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھو، آپ کا فرمان ہے، اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں 1 دن کا روزہ رکھو، یعنی عاشورہ کا روزہ جب بھی رکھیں تو ساتھ میں 9ویں یا 11ویں محرم الحرام کا روزہ رکھ لینا بھی بہتر ہے۔ تو ماہ محرم الحرام کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب پائے گا۔ بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے کھانے پکائیں، انشاءاللہ سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ بہتر ہے کھچڑا پکا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیدہ کربلا کی فاتحہ کرے، بہت ہی مجرب ہے۔ اسی تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں کو پہنچ جاتا ہے۔
ماہ محرم الحرام میں روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کم از کم ماہ محرم الحرام میں زیادہ نہیں تو 3 روزے ضرور رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل ماہ محرم الحرام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام حاجتوں کو قبول فرما لے گا، آپ کی تمام دعاؤں کو پورا کر لے گا، آپ کو اتنا رزق غیب سے عطا فرمائے گا کہ آپ کی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں۔ تو اپنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں۔ تو جب بھی آپ کا ارادہ ہو تو آپ نے سب سے پہلے پاک صاف ہو جانا ہے، باوضو ہو جانا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 بار، 21 بار یا آپ نے 33 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا پڑھ سکتے ہیں، یعنی صلی اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی اس طرح سے پڑھیے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجت کی نیت کر لینی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں، یا آپ لاکھوں کروڑوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں بے شمار اضافہ ہو جائے، اتنا زیادہ ہو جائے کہ آپ کے پاس کبھی بھی رزق کم نہ ہو، تو آپ ان تمام وظائف کی، تمام اعمال کی نیت کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ استغفر اللہ، صرف 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ اپنے رب سے مال و دولت مانگتا ہے استغفار پڑھنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے، اولاد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دیتا ہے، عزت مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرما دیتا ہے، شہرت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ پاک اسے شہرت عطا فرماتا ہے، نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو استغفر اللہ کو آپ نے ٹہر ٹہر کر آرام سے پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 تسبیحات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، ایسے نام کہ جن سے آپ کو رزق ملے اور رزق کی موسلا دھار بارش ہونا شروع ہو جائے۔ آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا غنی، اور اس کے بعد آپ نے ساتھ میں پڑھنا ہے یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا رزاق۔ یہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور ان دونوں ناموں کو آپ نے 1000 کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ 1000 سے کم نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی زیادہ ہو سکتا ہے لیکن کم نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ عز و جل۔ ادھر آپ وظیفہ کریں گے، ادھر رزق کی موسلا دھار بارش ہو جائے گی، اللہ پاک آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ آج کے دن یہ عمل ضرور کریں، ادھر عمل پورا بھی نہیں ہوگا اور اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوشیاں لوٹا دے گا۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے، آپ کے لیے رزق کے خزانے کھول دے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔